زلف زرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ اور اے حلیمہ یہ بتا تو نے تو دیکھا ہوگا، اے حلیمہ یہ بتا تو نے تو دیکھا ہوگا، کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا، کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا، اور کس کو معلوم نہیں طیبہ سے جدائی کا سیر، کس کو معلوم نہیں طیبہ سے جدائی کا سیر، شام کو شمس بھی روتا ہوا ڈھلتا ہوگا، شام کو شمس بھی روتا ہوا ڈھلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ میرے دوستو بزرگوں، قرآن کریم کے اندر رب ذوالجلال نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ فرماتا ہے ہم نے تو کن کہہ کر پوری کائنات کو معرض وجود عطا فرمایا تھا، یعنی کہ ہم نے جب پیدا کسی چیز کو کرنے کا ارادہ فرمایا تو ہم نے کن کہا اور وہ چیز اپنے وجود میں آ گئی۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے زمین کو پیدا کرنا چاہا تو زمین کو پیدا کر دیا، آسمان کو پیدا کرنا چاہا تو چند لمحوں میں ہم نے آسمان کو پیدا کر دیا، اور میں اگر ہم نے چرند پرند کو پیدا کرنا چاہا تو چند لمحوں میں ان کو پیدا کر دیا، جنت کو پیدا کرنا چاہا تو جنت کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں کسی قسم کا ٹائم نہیں لگا، تردد نہیں ہوا، کوئی وقت نہیں لگا، بلکہ ہم نے یہاں ارادہ کیا وہاں جنت کا وجود آ گیا۔ اور میں جہنم کو پیدا کرنا چاہا تو وہ بھی ایسے ہی بن گئی، جنات کو پیدا کرنا چاہا تو وہ بھی ایسے ہی بن گئی، فرشتوں کو پیدا کرنا چاہا تو وہ بھی ہم نے چاہا، ہم نے ارادہ کیا تو ہمارے چاہنے ہی سے، ہمارے ارادے سے ان کو وجود مل گیا۔
تو اللہ فرماتا ہے ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، چاند و سورج کو پیدا کیا، اور فرشتوں کو پیدا کیا، جناتوں کو پیدا کیا، الغرض کے ہر مخلوق کو جو پیدا کیا، تو فرمایا ہم نے ایک دم سے پیدا کر لیا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے جب ہم نے پیدا کرنا چاہا آدم کو، جب ہم نے وجود بخشنا چاہا انسان کو کہ ہم انسان کو پیدا کریں، اللہ فرماتا ہے جب ہم نے ارادہ کیا تو اس سے پہلے ہم نے فرشتوں کے سامنے اس ارادے کو رکھا اور کہا فرشتوں بتاؤ، میں زمین پر اپنا ایک نائب پیدا کرنے والا ہوں، ایک نائب بنانے والا ہوں جو میری جگہ پر میری نائب، میری نیابت میں وہ زمین پر جائے گا اور اس کو میں خلافت عطا فرماؤں گا، تو تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ مشہور و معروف واقعہ، فرشتوں نے کہا کہ مولا ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیرا ذکر بیان کرتے ہیں، ہر وقت تیری نافرمانی والے کام تو نہیں کرتے، فرما برداری میں ہر وقت رہتے ہیں، تو ایسے انسان کو، ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین کے اندر جا کے تیری نافرمانی کرے گی، تیری بات نہیں مانے گی، اور تو اس کو خلافت کا تاج عطا فرمانا چاہتا ہے، زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ خلیفہ بنائے جانے کے بعد یہ تیری نافرمانی کرے گا، تیری بات نہیں مانے گا۔ تو اس کے برعکس تو ہمیں دیکھ، ہم تو ایک لمحہ بھی تیری فرما برداری کے بغیر نہیں گزارتے، ایک لمحہ بھی، ایک سیکنڈ بھی ہم تیری حکم عدولی کے بغیر نہیں گزارتے، بلکہ ہر وقت تیری حکم میں تعمیل میں لگے رہتے ہیں۔ فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو الغرض کہ قرآن کے اس اسلوب سے، اللہ کے اس کلام سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ نے جب فرشتوں کو پیدا کرنا چاہا تو کسی سے مشورہ نہیں کیا۔ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے کسی سے مشورہ نہیں کیا۔ ہم نے جنت کو پیدا کرنا چاہا تو کسی سے نہیں پوچھا کہ تم بتاؤ کیسی جنت ہونی چاہیے، جنت کے اندر کیا ہونا چاہیے، اللہ فرماتا ہے ہم نے کسی سے نہیں پوچھا، ہم نے یہاں پر ارادہ کیا، ہمارے ارادے سے، ہمارے چہرے سے ہر شے کو وجود عطا ہو گیا۔ لیکن فرمایا اب آدم کا جب وجود بننے والا تھا، جب ہم نے اس انسان کو پیدا کرنا تھا، تو ہم نے اس کو عزت دینے کے لیے، اس کو مقام دینے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے تجھے کیا مقام عطا فرمایا ہے اور اللہ کے نزدیک اس انسان کی کیا بقعت ہے، کیا مقام ہے، کیا حیثیت ہے، تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ڈائریکٹ اس کو پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کے بارے میں گفتگو اور مشورہ ہم نے فرشتوں کے سامنے کیا، تاکہ جب فرشتے یہ بات کہیں کہ مولا یہ انسان دنیا میں جائے گا تو تیری نافرمانی والے کام کرے گا، یہ تیری فرما برداری والے کام نہیں کرے گا، تو نماز کا کہے گا یہ نماز نہیں پڑھیں گے، تو حکم فرمائے گا کہ حلال کماؤ یہ حلال نہیں کمائیں گے، تو ان کو حکم فرمائے گا کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو یہ نہیں کریں گے، یہ ہر لمحہ تیری نافرمانی کریں گے۔ تو فرمایا جب فرشتے یہ بات کہیں گے اور ان کے اس کہنے کے باوجود میں آدم کو پیدا کروں گا، ان کے اس مشورے کے بعد بھی میں انسان کو تخلیق کروں گا، تو تب فرشتوں کو بھی پتہ چلے گا کہ اگر اس مشورے کے بعد بھی اللہ نے فرشتوں کی بات نہیں مانی پھر بھی انسان کو پیدا فرمایا، تو اس انسان کی بقعت اور حیثیت اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب ہم نے انسان کو پیدا کرنا چاہا تو آدم کے پتلے کو پہلے بنایا اور ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ روح زمین پر جاؤ اور زمین کے ہر خطے سے، ہر شہر سے، ہر جگہ سے مٹی لے کر آؤ۔ تو فرشتے گئے، جبرائیل علیہ السلام گئے، بعض روایت میں آتا ہے اسرائیل علیہ السلام گئے، وہ زمین کے ہر خطے سے مٹی کو لے کر آئے، تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اس مٹی کو گوندا جائے، گوندنے کے بعد پھر آدم کا وجود بنایا گیا۔ آدم کا جب دھڑ بن گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا جب اس کے چہرے کو بنانے کی باری آئی، جب اس کے چہرے کو، اس کی آنکھیں بنانے کی باری آئی، اس کا سر بنانے کی باری، اس کے ہونٹ بنانے کی باری آئی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پورا وجود تو بن چکا ہے، اس کا سر رہ گیا، اس کا چہرہ رہ گیا، فرمایا اب میں شرف اس انسان کو یہ عطا فرماؤں گا کہ اگرچہ باقی دڑ فرشتوں نے بنایا لیکن اب اس کو یہ مقام عطا فرمانا چاہتا ہوں کہ اس کا چہرہ میں خود اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا۔ تو لمحہ بہ لمحہ جیسے جیسے انسان کی تخلیق ہوتی رہی یا انسان کا ذکر ہوتا چلا گیا، اللہ نے انسان کا مقام و مرتبہ انسان کو لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، فرشتوں کو بتایا، پہلے اس کا مشورہ کر کے فرشتوں کے درمیان میں اس کا مقام و مرتبہ بتایا، اس کے بعد جب اس کی جسم کو پیدا کرنے کی باری آئی تو فرشتوں کو بھیجا، بولا پورے روح زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ تو جلال نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ فرماتا ہے ہم نے تو انسانوں کو، فرشتوں کو بھی پیدا فرمایا، ہم نے جناتوں کو بھی پیدا فرمایا، لیکن جس انداز کے ساتھ اور جس حیثیت اور وقت کے ساتھ، جس طرز کے ساتھ ہم نے انسان کو پیدا فرمایا ہم نے کسی مخلوق کو پیدا نہیں فرمایا۔ اس لیے فرمایا آدم کو جب پیدا کرنے کی باری آئی تو ہم نے اس کی مٹی کو لے کر اس کا پتلا بنایا اور اس کے چہرے کو خود رب ذوالجلال نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی شان قدرت سے بنایا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کبھی کبھی تمہارا جھگڑا ہو جائے، فرمایا میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، آپس میں دوستوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے،
بھائیوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، کسی کا بھی آپس میں اگر جھگڑا ہو جائے تو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ اگر سامنے والا زیادتی کر رہا ہو تو تم اس سے بدلہ لو، اس کو مارو، لیکن فرمایا ہم تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ تم اس کے چہرے پر مارو۔ فرمایا خیال کرنا کہ کبھی تمہارا جھگڑا ہو جائے، میاں بیوی کا آپس میں ہو جائے اور شوہر کو یہ نوبت آ جائے ہاتھ اٹھانے کی، تو فرمایا شوہر کو اللہ نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ اپنے بیوی کے چہرے پر مارو۔ فرمایا استاد اپنے بیٹے کو اپنے شاگرد کو مار سکتا ہے، اجازت ہے کہ اس کو تادیب ادب سکھانے کے لیے، علم سکھانے کے لیے وہ اس کو سرزنش کر سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، لیکن استاد کو بھی اللہ نے اجازت نہیں دی کہ کبھی شاگرد کے چہرے پر مارے۔ فرمایا باپ کو، بڑوں کو، سرپرستوں کو اجازت ہے کہ وہ ادب سکھانے کے لیے، ان کو تعلیم دینے کے لیے اپنے ماتحت لوگوں کو، اپنے بچوں کو، بھتیجوں کو، بیٹوں کو، ان کو ادب سکھانے کے لیے ان کو سزا دے سکتا ہے اگر کوئی غلطی ہو، لیکن فرمایا ہم نے ان کو بھی اجازت نہیں دی کہ ان کے چہرے پر مارے۔ جب پوچھا گیا کہ وجہ کیا ہے کہ انسان کا سارا وجود تو انسان ہی کا ہے، تو اس کے جسم پر مارنے کی اجازت ہے، اس کے ہاتھ پر مارنے کی اجازت ہے، کمر پر مارنے کی اجازت ہے، لیکن یہ کیا اللہ نے فرمایا کہ اس کے چہرے پر نہ مارنا، اور رسول اللہ نے منع فرمایا کہ چہرے پر نہ مارا جائے، اس کے چہرے پر ہاتھ نہ لگایا جائے، تھپڑ نہ مارا جائے۔ تو پوچھا گیا کیا وجہ ہے، تو فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ جب انسان کو اللہ نے تخلیق فرمایا تھا تو انسان کا سارا وجود تو تخلیق ہو چکا تھا، لیکن جب اس کے چہرے بنانے کی باری آئی تھی تو رب نے خود اپنے دست قدرت سے اس کے چہرے کو بنایا تھا۔ تو فرمایا تمہیں اجازت نہیں ہے کہ اس کے چہرے کو مارو۔ تو اللہ فرماتا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کو عزت دی، اس کے آنے سے پہلے اس کا ذکر کر کے فرشتوں نے اس کا مقام بٹھایا، تاکہ فرشتوں نے منع کیا کہ اس کو نہ خلیفہ بنایا جائے، ہم نے ان کے منع کرنے کے باوجود ان کا مشورہ جو انہوں نے اس کے برعکس دیا، اللہ فرماتا ہم نے پھر بھی آدم کو بنایا تاکہ فرشتوں کو پتہ چلے کہ جس کو بنایا جا رہا ہے اللہ کے نزدیک اس کی وقت کیا ہے۔ تو فرمایا جب انسان کو اللہ نے بنایا، آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا، تو بنانے کے بعد ڈائریکٹ اس کو عمل میں نہیں لایا، بلکہ آدم کا پتلا بنانے کے بعد 40,000 سال تک، یا بعض روایت میں ہے کہ 40 سال تک آدم علیہ السلام کے پتلے کو ویسے ہی رکھا دیا، ویسے ہی رکھ دیا آسمان پر۔ اب فرشتے گزر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آدم کا پتلا، حور و غلمان گزر رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں آدم کا پتلا کہ یہ آدم ہے، یہ پتلا، یہ مٹی کا پتلا، اس کا اتنا مقام ہے کہ اللہ نے اس کے چہرے کو خود اپنے دست قدرت سے بنایا، حالانکہ وہ فرشتے جو ہزاروں سال سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ایک فرشتہ اگر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے تو جب سے وہ پیدا ہوا تو قیامت تک وہ سجدے میں ہی رہے گا، اس کو سجدے سے اٹھ کر دوسرے رکوع ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر کوئی رکوع میں ہے تو رکوع سے اٹھنے کی اجازت نہیں ہے، اگر کوئی قیام کی حالت میں ہے تو قیام سے اٹھنے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ فرشتے میں مخلوق کہ جن کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کے لیے وہ کبھی حکم دوری نہیں کر سکتے، وہ ہر وقت اللہ کی معیت میں ہے، اللہ کے قرب میں ہے، اللہ کی فرما برداری میں ہے، لیکن فرشتے حیران ہیں کہ یہ آدم کا پتلا کیا چیز ہے، اس کا وقت، اس کی حیثیت، اس کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے کہ جہاں پر ہم ہزاروں سال اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور ایک طرف اس کا پتلا پڑا ہے جس سے کوئی عبادت نہیں کی، ایک طرف اس کا پتلا پڑا ہے جس سے کوئی حج نہیں کیا، جس سے کوئی ابھی فرما برداری والے کام نہیں کیے، لیکن اس خالق پتلے ہی کو اللہ ان تمام فرشتوں پر فضیلت عطا فرما رہا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا 40 سال تک، ایک روایت کے مطابق 40,000 تک، 1000 سال تک اللہ تعالیٰ نے آدم کے پتلے کو رکھا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر ہم نے ارادہ کیا کہ آدم کو وجود بخشا جائے، تخلیق تو ہو گئی اس کی مٹی سے، لیکن فرمایا اب ہم نے چاہا کہ ہم اس کو وجود بخشیں، تو اللہ فرماتا فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ فرشتوں جیسے ہی میں آدم کے اندر روح پھونکوں گا اور اس کا جو یہ جسم ہے، جس کا چہرہ ہے، اس کا وجود تمہیں بظاہر مٹی کا نظر آ رہا ہے، جب روح پھونکوں گا تو یقینی طور پر یہ گوشت کے اندر تبدیل ہو جائے گا، اس کے اندر رگیں آ جائیں گی، اس کے اندر ہڈیاں آ جائیں گی، یہ جیتا جاگتا انسان بن جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے اے لوگوں یاد رکھنا، اے فرشتوں یاد رکھنا کہ جس لمحے میں اس آدم کے اندر روح پھونکوں اور یہ مٹی اور روح کا امتزاج اور اجتماع کے ساتھ ایک انسانی شکل میں تبدیل ہو جائے، فرمایا تم پر لازم اور فرض ہے کہ سب کے سب جو ہزاروں سال سے میرے بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہو، تم سب نے مل کر اس آدم کے سامنے سجدہ کرنے لگ جانا۔ یہ پروٹوکول بتانا تھا انسان کا، اور ہوا بھی ایسا۔ اللہ فرماتا جب ہم نے آدم کے اندر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب ہم نے آدم کے اندر روح پھونکی اور روح اور اس مٹی کا جسم کا اجتماعیت کے ساتھ ایک انسان معرض وجود میں آیا، اللہ فرماتا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تمام کے تمام فرشتے آدم کے سامنے سر بسجود ہو گئے۔ تو فرمایا اے لوگوں
فرمایا تھا، اللہ نے تو فرشتوں کو بھی پیدا فرمایا تھا، اللہ نے تو جناتوں کو بھی پیدا فرمایا تھا، اللہ نے زمین و آسمان چرند پرند لاکھوں کروڑ مخلوقات کو پیدا فرمایا تھا، لیکن اے انسان کبھی تو اپنی حیثیت کو تو سمجھ، کبھی اپنی وقت کو تو سمجھ کہ تیرا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ اللہ نے اتنے ہزار مخلوقات کو پیدا فرمایا لیکن جناتوں کو وہ مقام عطا نہیں فرمایا، فرشتوں کو وہ مقام عطا نہیں فرمایا۔ فرمایا ذرا غور و فکر کر، ان تمام مخلوقات میں اگر اللہ نے کسی کو مقام عطا فرمایا ہے تو اے انسان تجھے وہ مقام عطا فرمایا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو مقام عطا فرمایا، یہ ہر اس شخص کا مقام ہے کہ جس کو انسان کا لفظ صادق آتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی آپ کا بھائی موجود ہے، آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہے، آپ اس کو انسان سمجھتے ہیں، یقینی طور پر سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ بندہ بیٹھا ہے، اگرچہ میں نہیں جانتا لیکن ہے تو انسان نا۔ روزمرہ کی زندگی ہم جس کے ساتھ گزار رہے ہیں وہ ہے تو انسان نا، انسان کا لفظ اس پر صادق آتا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، ذرا اس انسان سے بات کرنے سے پہلے، اس انسان سے تعلق بنانے سے پہلے اور اپنے دل میں اس کا ایک خاکہ بنانے سے پہلے، کوئی تھوڑ بنانے سے پہلے، خیال لانے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ یہ وہ انسان ہے کہ جس کے سامنے اللہ نے فرشتوں کو جھکایا تھا۔ آج ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو رہا ہے، معاشرے کے اندر آب و ہوا جو ہماری آپس میں یہ خراب ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس انسان کے اس مقام کو نہ سمجھا جو اللہ نے اس کو عطا فرمایا تھا۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس کا مقام وہ سمجھتا ہے، جس کے بارے میں اسے علم حاصل ہوتا ہے، جس کی حیثیت، جس کے عہدے کے بارے میں اسے پتہ چلتا جاتا ہے تو یہ اس کا احترام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک عام آدمی ہے تو انسان عام آدمی کے لحاظ سے اس کا مقام کو احترام کرے گا، لیکن ایک شخص اگر عالم بن چکا ہے، حافظ بن چکا ہے، تو آپ کو پتہ چل گیا اس کے سینے میں اللہ نے حفظ قرآن رکھا ہے، قرآن کا نور رکھا، علم کا نور رکھا۔ اب اس کی اگر معرفت آپ کے دل میں آ گئی تو یقینی طور پر عام انسانوں سے ہٹ کر آپ کے دل میں اس کا احترام آ جائے گا، عام انسانوں سے ہٹ کر اس کا تقدس آپ کے دل میں آ جائے گا۔ تو اب آپ جس ٹون میں، جس طرز میں عام انسان سے بات کرتے ہیں اس انسان سے بات نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی آپ اس سے بات کرنے لگیں گے، اس کا ذکر آپ کے سامنے ہوگا تو آپ احترام کے ساتھ کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ اس انسان کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے اپنا پورا کلام اس کے سینے میں داخل فرمایا ہے، اس کے سینے میں محفوظ فرمایا ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے سینے میں اللہ نے علم عطا فرمایا۔ تو آج ہمارا معاشرہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کی نفرتیں ہمارے دلوں میں آ رہی ہیں، تو کسی جانور کی نفرت تو نہیں آ رہی ہمارے دل میں؟ ایسا تو نہیں کہ ہم جنگل میں رہ رہے ہیں تو کسی شیر کی نفرت ہمارے دل میں آ رہی ہے، ایسا تو نہیں کسی بھیڑیے کی نفرت ہمارے دل میں آ رہی ہے، بلکہ ہم معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں۔ اگر ہمارے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، عداوت بغض پیدا ہو رہا ہے، تو یہ انہی انسانوں کا پیدا ہو رہا ہے جس کے سامنے اللہ نے فرشتوں کو جھکایا۔ لیکن چونکہ ہمیں اس انسان کا مقام نہیں پتا، ہمیں اس انسان کی حیثیت نہیں پتا، ہمیں اس انسان کی وقت اور مقام نہیں پتا کہ اس انسان کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ آج اگر کوئی عمرہ کر کے آئے، کعبۃ اللہ کی زیارت کر کے آئے، گنبد خضرا کی زیارت کر کے آئے، تو وہاں سے وہ آئے اور پتہ چلے وہ کہے کہ میں گنبد خضرا کی، کعبۃ اللہ کی زیارت کر کے آیا ہوں، تو ہمارے دل میں فوراً اس کا احترام آ جاتا ہے، ہم فوراً اس سے محبت کی نگاہ سے دیکھنے لگ جاتے ہیں، اس کی عزت سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ انسان ہے جس کو اللہ نے اپنے گھر بلا لیا، یہ وہ انسان ہے کہ جس کو رسول اللہ نے اپنے روزے کی زیارت عطا فرمائی، یہ وہ انسان ہے جو ان زیارات مقدسات کی زیارت کر کے آ رہا ہے، تو ہمارا احترام اس کی طرف آیا۔ ہم جانتے نہ ہو، کوئی غیر آدمی آ جائے آپ کے سامنے اور وہ کہے کہ میں عمرہ کر کے آیا ہوں، میں کعبۃ اللہ کی زیارت کر کے آیا ہوں، تو ہمارا رشتہ دار نہ بھی ہو، ہمارا اس کے ساتھ تعلق نہ بھی ہو، تو ہماری آنکھوں میں، ہمارے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ اتنا عظیم انسان ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کعبہ سے ہو کر آیا، تو اتنی عظمت والی جگہ سے ہو کر آیا ہے، تو اس کا وجود چونکہ وہاں سے مس ہوا ہے تو اس کا وجود بھی اللہ نے عظمت والا بنا دیا ہے۔ لیکن ہماری یہ حقیقت، یہ ریالٹی ہمارے ذہنوں سے نکل جاتی ہے کہ اگر چند لمحوں کے لیے کوئی انسان اس مقدس جگہ سے ہو کر آ جائے تو اس کا مقام و مرتبہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسے نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ تو ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ روزمرہ کی زندگی جس انسان کے ساتھ ہم گزار رہے ہیں یہ وہ انسان ہے کہ جس کے وجود کو تو مٹی سے گوندا ہی گیا تھا، لیکن اس کا چہرہ وہ چہرہ ہے جس کو رب نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ تو یہ معرفت کی کمی ہوا کرتی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارے معاشرے کے اندر، گھر گھر کے اندر
وہ ایک انسان کی وقت نہ پتہ ہونے کی وجہ سے ہم انسان کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس انسان کا لفظ ہر انسان پر صادق آ رہا ہے، اس سے غرض نہیں کہ وہ کافر ہو، مشرک ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، کوئی کسی مسلک والا ہو، کسی مذہب والا ہو۔ کہیں اللہ نے نہیں فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے مسلمانوں کو عزت دی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یا یہ کہا ہو کہ ہم نے کہا جائے کہ یہودیوں کو عزت دی ہے۔ کہیں پر یہ فرمایا ہو کہ ہم نے کسی قوم کو عزت دی ہے، ہم نے کسی مذہب اور مسلک والے کو عزت دی ہے؟ اللہ نے ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، جو آدم کی اولاد ہے ہم نے اس کو تمام کائنات پر عزت اور عظمت عطا فرمائی۔ تو ہمارے ساتھ بیٹھنے والا شخص، ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے ساتھ روزمرہ کی زندگی گزارنے والا شخص، وہ گھر کے لیول پر ہو، گلی کے لیول پر ہو، یا علاقے کی سطح پر ہو، محلے کی سطح پر ہو، شہر کی سطح پر ہو، تو یہ وہ انسان ہمارے ساتھ رہ رہا ہے، اگرچہ وہ کافر ہے، اگرچہ وہ یہودی ہمارے ساتھ رہ رہا ہے، لیکن ایک جو بنیادی حقوق، جو عزت اللہ نے عطا فرمائی ہے، وہ ہر انسان کو عطا فرمائی۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ، میرے دوستوں بزرگوں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان میں اکثر سنایا کرتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حج فرمایا، عمرہ فرمانے کے بعد آپ نے کعبہ اللہ کی طرف دیکھا، خانہ کعبہ کی طرف دیکھا، اور آپ نے مخاطب کیا خانہ کعبہ کو، فرمایا کعبہ اللہ مجھے پتا تیری عزت بڑی ہے، اور کس کو نہیں پتا کہ کعبہ اللہ کی عزت بڑی ہے؟ خانہ کعبہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، کعبہ اللہ کی شان و عظمت کیا ہے، ہر انسان پر وہاں مسلمان وہاں پر جانا پسند کرتا ہے، اس کی عزت اور احترام کو سمجھتا ہے، اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر وہاں پر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ ہمیں اپنی جان دینی پڑے، ہمیں اپنا مال دینا پڑے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان اس سے پیچھے رہے گا، کہا کعبہ اللہ کے لیے میری جان بھی جا رہی ہے تو جان بھی قربان کر دیں گے، ہمارا مال قربان ہو رہا ہے تو ہم کعبہ اللہ کے لیے مال بھی قربان کر دیں گے۔ اسی کعبے کو مخاطب کر کے رسول اللہ نے فرمایا کعبہ اللہ مجھے پتا ہے تیرا مقام بہت بلند و بالا ہے، مجھے پتا ہے تیری عزت بہت بلند و بالا ہے، تجھے اللہ نے قبلے کے لیے مخصوص فرمایا ہے، ساری کائنات کے مسلمان ہر انسان تیری طرف رک کر کے اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تجھے ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تجھے آدم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، کئی انبیاء نے تجھے بنانے اور اپنی خدمت سر انجام دی، تیرا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے، بہت شان و عظمت ہے، لیکن فرمایا غور سے سن لے کہ ایک انسان کو جو اللہ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا وہ کعبے کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ مسلمان کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہے، ایک مسلمان کی وقت کعبے سے بھی زیادہ ہے، اس کا احترام کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم کعبۃ اللہ کا احترام کرتے ہیں، لیکن اگر ہم ایک انسان کا، ایک مسلمان کا احترام نہیں کرتے، اس کے جذبات کا خیال نہیں کرتے، اس کی عزت نفس کا خیال نہیں کرتے، تو ہم وہ لوگ ہیں کہ جس نے کعبہ کی تو عزت کی، لیکن جس کو مقام و مرتبہ کعبے سے زیادہ عطا فرمایا، ہم نے اس کی عزت کو کھو دیا۔ اسی لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم محلے میں رہتے ہو، معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہو، تو جنگل کے اندر تو نہیں رہ رہے کہ تمہارے ساتھ اور لوگ نہ ہوں، تم پہاڑوں کے اندر، غاروں کے اندر تو نہیں رہ رہے کہ تمہارے ساتھ اور لوگ نہ ہوں، فرمایا تم معاشرے کے اندر زندگی گزارتے ہو، تمہارے گھر کے ساتھ ایک اور گھر لگا ہوا ہے، تمہارے ارد گرد گھر لگے ہیں، تم باہر نکلتے ہو، کام کرنے کے لیے جاتے ہو تو لوگ تمہارے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، روزمرہ کی زندگی میں تمہارا آمنا سامنا ہوتا ہے لوگوں سے، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سو گیا، یہ نہیں فرمایا تمہارا پڑوسی اگر مسلمان ہو تو اس کا خیال رکھو، اگر وہ کافر ہو تو اس کا خیال نہ رکھو، اگر وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا خیال رکھو ورنہ نہ رکھو، نہیں، رسول اللہ نے فرمایا تمہارا پڑوسی کوئی بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ ایک رات بھوکا سو گیا، فرمایا یاد رکھنا اس کا جواب تمہیں رب کی بارگاہ میں دینا ہوگا۔ تو یہ وہ مقام ہے انسان کو جو اللہ نے عطا فرمایا، اللہ نے الگ عطا فرمایا، مصطفیٰ نے اپنی احادیث سے الگ ارشاد فرمایا۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ، اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر دیکھیں، گھروں کے اندر ناچاکیاں پیدا ہے، بھائی بھائی کے ساتھ نفرت اور عداوت کی زندگی گزار رہا ہے، باپ بیٹے کے ساتھ عداوت کی زندگی گزار رہا ہے، بیٹا باپ کے ساتھ عداوت کی زندگی گزار رہا ہے، ایک گلی کے اندر رہتے ہوئے اس پڑوس کے اندر نفرت اور کہا جائے کہ عداوت کا ایک ماحول برپا ہو چکا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس انسان کی عزت کو نہ سمجھا جو اللہ نے اس انسان کو عزت عطا فرمائی۔ اگر ہم آج کسی انسان کے ساتھ اپنی گلی کے اندر، اپنے بھائیوں کے اندر جن کے ساتھ ہمارے معاملات خراب ہیں، اگر اس سے بات کرنے سے پہلے صرف یہ سوچ لیں کہ یہ انسان بھائی میرا بعد میں ہے، لیکن پہلے یہ وہ انسان ہے، یہ وہ مخلوق ہے جس کو اللہ نے عزت عطا فرمائی، یہ آدم کی اولاد ہے،
اور آدم کی اولاد کو اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. یہ وہ انسان ہے کہ جس کے چہرے کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا تھا. یہ وہ انسان ہے جب یہ پیدا ہوا, اس کا باپ آدم پیدا ہوا تو آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سر بسجود ہونے کا حکم دیا. تو جب یہ سارے مقام و مرتبے ہم ایک انسان کے لیے اپنے ذہن میں رکھیں گے تو یقینی طور پر جب بھی ہم کسی سے بات کریں گے ہمارے دل میں نفرت پیدا نہیں ہوگی, ہمارے دل میں اس کے لیے عداوت پیدا نہیں ہوگی, ہمارے معاشرے کے اندر بدامنی کا ماحول نہیں ہوگا, بلکہ گھر کے اندر بھی ہمیں دوسرے سے بات کریں گے تو عزت و احترام کے ساتھ بات کریں گے. گھر کے اندر اگر کسی سے بات کریں گے تو عزت و احترام کے ساتھ بات کریں گے. تو میرے دوست بزرگوں, المیہ یہ ہو گیا کہ جب اللہ نے جس کو مقام عطا فرمایا, آج آپ دیکھیں کہ آج ہم پیسے کما رہے ہیں, ہر شخص اس بات کا رونا روتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ شکایت کرتا نظر آ رہا ہے کہ آج ہم کماتے تو ہیں, ہماری نوکری اچھی ہے, تنخواہ اچھی ہے, آمدن اچھی ہے, لیکن اس کے اندر برکت نہیں. آج ہمارے گھر کے اندر تمام تر معاملات میں سکون نہیں پایا جا رہا, کسی چیز کی کمی نہیں, لیکن اطمینان نہیں پایا جا رہا. گھروں کے اندر بے چینی ہے, گھروں کے اندر سکون ہے, دو بھائی آپس میں بیٹھتے تو آپس میں سکون نہیں ہوتا. وہ خونی رشتے جن کے ساتھ بیٹھنے سے دلوں میں اطمینان پیدا ہوتا تھا آج اس کا برعکس ہونے لگ گیا. کیا وجہ بنی؟ تو وجہ یہی بنی کہ جس انسان کو اللہ نے عزت دی ہم نے اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیا. تو جس انسان کو اللہ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا, جس کو عزت و شان عطا فرمائی, اگر ہم اس عزت والے شخص کو تذلیل کرنا شروع کر دیں گے, بدنیت کے ساتھ ہم اس کے ساتھ ملیں گے, اخلاص کے ساتھ نہیں ملیں گے, کسی کے ساتھ تعلق بنائیں گے تو مفاد کی غرض سے بنائیں گے. تو جب اس انسان کہ جس کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا, اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی, یہ شان و عظمت رب نے اس کو عطا فرمائی, جب ہم اس کی تذلیل کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ ہم سے وہ اطمینان چھین لے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی فرمان نافرمانی کرے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ ہمارے دلوں سے سکون چھین لے گا. یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے گھروں کا مشاہدہ کریں, بے چینی کیوں پائی جا رہی ہے, آج ہمارے معاشرے کے اندر کی بے سکونی کیوں پائی جا رہی ہے, آج بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے. لیکن کبھی غور تو فکر تو کرو کہ ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے, اس کی بنیاد کو نہیں پکڑتے, اس کی جڑ کو نہیں پکڑتے, اور اوپر چیزوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہر چیز صحیح ہے لیکن سکون نہیں پایا جا رہا. بنیاد جو تھی وہ یہ تھی کہ اس انسان کی آپ نے عزت کرنی تھی جس کو اللہ نے عزت عطا فرمائی, جس کو اللہ نے شان و عظمت عطا فرمائی ہے. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سو جاتا ہے تو یاد رکھنا رب تم سے پوچھے گا تمہارا پڑوسی کیوں بھوکا سویا. اگر یہ نظریہ ہم اپنا لیں اور رسول اللہ کی اس سنت پر عمل کریں اور اس انسان کی عزت و نفس کو ہم سمجھ جائیں اور وہ ایک معاشرہ ہم تشکیل دینے کی کوشش کریں جیسے رسول اللہ نے چاہا, جیسا اللہ نے ہم سے چاہا کہ ہر پڑوسی جس کا اس کے ساتھ تعلق ہے وہ اس کا خیر خواہ بن جائے, تو کس معاشرے کے اندر کہا جائے کہ ماحول خراب ہوگا. اگر آپ اپنے گھر کے ارد گرد جو پڑوس ان کا خیال کرنا شروع کر دیں, میں کہتا ہوں کبھی اپنا محاسبہ کریں کہ ہم میں سے کون ہے کہ جس نے کبھی اس بات کی پرواہ کی ہو یار ہمارے ساتھ پڑوسی رہ رہا ہے, آیا اس کے حالات ٹھیک ہیں کہ نہیں, اس کے گھر میں کہا جائے کہ کھانا پک رہا ہے کہ نہیں پک رہا, کرائسس آ رہے کہ نہیں آ رہے. کبھی ہم نے یہ کھانا زیادہ بنایا, رسول اللہ نے فرمایا تم کھانا بناؤ تو اس میں شوربہ زیادہ کر لیا کرو, کھانا بناؤ ڈش بناؤ تو اس کا شوربہ زیادہ کرو, تھوڑا زیادہ بناؤ. پوچھا گیا کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا جب زیادہ بنے گا تو ایک پلیٹ ایک کٹوری تم پڑوسیوں کو بھی دے دینا, تمہیں نہیں پتا کیا پتا انہوں نے کھایا کہ نہیں کھایا. میرے دوستوں بزرگوں اپنے معاشرے کا محاسبہ کر کے دیکھیں, مشاہدہ کر کے دیکھیں, ہر انسان پریشانی کی عالم میں جی رہا ہے. کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو پریشانی کی حالت میں جی رہے ہیں, ان کے کرائسس آ چکے ہیں, لیکن ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم آنکھ بچا کے نکل جایا کرتے ہیں. ہمیں اپنے گلی کے اندر پتا ہو کہ یہ شخص مشکل میں ہے, وہ آتا ہم دیکھ رہے ہو تو ہم بات بچ کر نکل چلے آئے, آئے گا تو شاید ادھار نہ مانگے, آئے گا تو شاید اس سے کچھ مانگ رہا لیکن اس کے حالات خراب چل رہے ہیں, تو یقینی طور پر آ رہا ہے تو کوئی نہ کوئی بات کرے گا. تو یہ جو طرز ہم نے اپنایا یہ کبھی بھی رسول اللہ نے ہمیں نہیں بتایا, کبھی بھی اللہ نے ایسی زندگی گزارنے کا ہمیں حکم نہیں ارشاد فرمایا. وہ تو ایک آئیڈیل زندگی تھی جس کے بارے میں رسول اللہ نے ہمیں بتایا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے محبوب بننا چاہتے ہو تو فرمایا مصطفیٰ کی اتباع کرو. تو مصطفیٰ کی زندگی, ان کا عمل, ان کی سنت یہ ایک انسان کے لیے عملی نمونہ ہے, ایک آئیڈیا ہے کہ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی اتباع کرو. اور مصطفیٰ تمہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا پڑوسی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, اگر وہ تکلیف میں ہے, تمہیں اس کی پرواہ نہیں ہے, تو یاد رکھنا تمہاری نمازیں قبول نہیں, تم سے پوچھا جائے گا. آج ہمارا معاشرہ یہی ہو چکا میرے دوستوں بزرگوں. ہم اگر کرائسس سے نکلتے ہیں, ایک انسان نے محنت کی, خون پسینہ اس نے ایک لگا کر اس نے اپنی دولت کو کمایا, ایک امپائر کھڑا کیا, جائیداد آ گئی اس کے پاس, مال و دولت اس کے پاس آ گیا, تو وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اس کے اندر غرور و تکبر جنم لینا شروع کر دیتا ہے.
وہ کسی بھی حوالے سے نماز پڑھتا ہے، نماز کی دولت آنا، عبادت کی دولت آنا شروع ہو گئی تو جس کے پاس یہ دولت نہیں ہے وہ ہمیں حقیر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس دولت آ گئی، مال آ گیا تو وہ لوگ جو ہمارے ساتھ ہیں ہمیں حقیر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس گاڑی آ گئی، اب جس کے پاس گاڑی نہیں ہے میں اس کو گھڑیا سمجھنا شروع کر دوں گا۔ یہ ہمارا معاشرے کی حقیقت ریئلٹی ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میرا اگر گھر اچھا بن گیا تو وہ لوگ جو جن کا گھر اچھا نہیں ہے مجھے وہ گھٹیا نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس دولت آ گئی تو غریب آدمی مجھے گھٹیا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارا بات کرنے کا انداز ان سے ختم ہو جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی خون پسینے کی کمائی لگائی، ہم نے اتنی ایفرٹ کی تو آج یہ ہمیں دولت حاصل ہو رہی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، بہت سال پہلے میں نے حدیث پڑھی تھی، آقا کریم علیہ السلام کے زمانے مبارکہ میں بہت سے صحابہ ایسے تھے جو مال ان کے پاس جو تھا وافر مقدار میں تھا۔ بہت صحابہ ایسے تھے ان کے پاس وافر مقدار میں مال موجود تھا۔ عبد الرحمن بن عوف، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، یہ بہت امیر ترین لوگ تھے، اور بعض ایسے صحابہ تھے کہ جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے۔ ایک صحابی رسول فرماتے کہ مجھے اللہ نے بہت مال عطا فرمایا تھا، بہت عزت عطا فرمائی تھی، مال وافر مقدار میں، جائیداد بہت زیادہ، دولت بہت زیادہ۔ تو فرماتے ہیں میں گھر میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ یار اللہ مجھ سے کتنا راضی ہے، اس لیے اللہ نے مجھے دولت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا اللہ مجھ سے راضی ہے نا، یہ اللہ کی رضا کی علامت تو ہے کہ اللہ نے مجھے دولت عطا فرمائی ہے۔ فرماتے میں دماغ میں بات سوچ رہا ہوں کہ یہ گاڑی کا ہونا یہ میرے مقام و مرتبے کے بلند ہونے کی علامت ہے۔ آج میرے پاس دولت آ گئی تو ہم سمجھ رہے ہیں میرا مقام و مرتبہ بلند ہونے کی علامت ہے۔ اب یہ جو عام انسان ہے اس کی کیا حیثیت کہ میں اس طریقے سے بات کروں، یا اس کی کیا حیثیت کہ میرے پاس آ کر بیٹھے اور اس کے ساتھ میں اس طرح بات کروں۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ نے دولت عطا فرمائی، اس دولت کو میں نے اللہ کی رضا کی علامت سمجھ لیا۔ آپ فرماتے میرے ذہن میں یہ چل رہا تھا کہ تمام صحابہ میں مال کی وجہ سے میرا مقام و مرتبہ بلند و بالا ہے اللہ کے نزدیک۔ آپ فرماتے میں آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے یہ بات کی نہیں رسول اللہ سے، میں نے یہ عرض نہیں کیا کہ حضور میرے دل میں خیال آ رہا ہے کہ مال و دولت زیادہ ہے تو باقی لوگوں سے میرا مقام و مرتبہ زیادہ ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، رسول اللہ علیہ السلام کچھ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے غور سے سنا تو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں یاد رکھنا، فرمایا میں نے کوئی ذکر نہیں کیا، ابھی میرے دل میں یہ خیال تھا۔ فرمایا رسول اللہ نے فرمایا اے لوگوں، قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا، فرمایا اے لوگوں یاد رکھنا تمہارے درمیان جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، جو اپاہج لوگ ہوتے ہیں، جو اب نارمل لوگ ہوتے ہیں، یا جن کے پاس مال کی وافر مقدار موجود نہیں ہے، جو غربت و افلاس کی زندگی گزار رہے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھنا اللہ اگر تمہیں دولت دیتا ہے تو ان غریبوں کی وجہ سے دولت عطا فرماتا ہے۔ فرمایا ان کمزوروں کی وجہ سے اللہ تمہیں دولت عطا فرماتا ہے۔ فرمایا تمہارے کام، تمہارے کردار ایسے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تم پہ عذاب میں مبتلا کرے، لیکن اللہ جب ان لوگوں کو دیکھتا ہے وہ کمزور لوگ ہیں جن کے جسموں میں نکاہت ہے، کمزوری ہے، مال کی کمی ہے، افلاس و غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تمہیں عذاب دینے کا ارادہ کر لیتا ہے، لیکن جب ان کے چہروں کو دیکھتا ہے ان کے صدقے تم سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ وہاں فرماتا میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے پاس مال و دولت زیادہ ہے تو شاید میرے مقبول ہونے کی علامت ہے۔ آج ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ ہمارے پاس دولت زیادہ آ جائے تو جس کے پاس دولت کم ہے اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تکبر ہمارے اندر جنم لینا شروع کر دیتا ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کسی کی، سب سے پہلے ہم اس سے کٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ دولت آ گئی تو ہم خاندان سے کٹ گئے، بہن بھائیوں سے کٹ گئے، ہم معاشرے سے کٹ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساتھ جڑے گا تو ہمیں اس کو بھی اٹھا کر لے جانا پڑے گا، اوپر کی طرف لانا پڑے گا، اس کی مدد کرنی پڑے گی۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام کا فرمان سنیں کہ اگر آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس علم ہے اور آپ اچھے کھاتے پیتے گھر میں ہیں اور کمزوروں کو دیکھ کر آپ آنکھ بچا کر بھاگ جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے پڑوس میں کون بھوکا ہے، کون کھایا ہے، کون بیمار ہے، کون مر گیا، آپ کو کچھ نہیں پتا، تو یاد رکھنا یہ دولت کبھی بھی آپ کو کامیابی نہیں دے سکتی، یہ دولت ہی آپ کو عذاب میں ڈالنے کا سبب بن جائے، اس لیے کہ آپ دولت سے جو مرضی کرتے رہیں۔ اسی طرح آپ نماز کی دولت آپ حاصل کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن اگر انسانیت کا احترام آپ کے اندر نہیں ہے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کا احترام آپ کے دل میں نہیں ہے، تو سمجھ جانا کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں آپ کبھی مقبول نہیں ہو سکتے۔ تو آج ہمارا المیہ یہ ہے، بھائی بھائی کے ساتھ کتنے ہمارے ایسے معاملات ہیں، کتنے ہمارے پاس کیسز ایسے آتے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور وراثت کے ایک مسئلے کو اٹھایا جائے، وراثت کے مسئلے کو اٹھایا جائے، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی بہنوں کو وراثت کا حصہ دیا ہے؟ کسی نے نہیں دیا ہوگا، بہت کم ہوں گے کہ وراثت کا مال آیا تو ہم نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا ہو۔ اکثر ہمارے پاس کیسے آتے، کیوں نہیں دیا، وجہ کیا؟ فرمایا جب شادی ہوئی تھی جہیز کے طور پر ہم نے آپ کو دے دیا تھا، وہی وراثت کا حصہ ہے۔
تو جہیز اتنا اعلیٰ مقدار میں دینا یا شادی اتنی دھوم دھام سے کرنا، یہ کس نے آپ کو حکم فرمایا؟ اللہ نے حکم دیا تھا آپ کو، رسول اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا. آپ نے اپنی ناک بچانے کے لیے، آپ نے اپنی انا بچانے کے لیے، آپ نے اپنا دبدبا بنانے کے لیے آپ نے قرض اٹھا کر یہ سارے معاملات کیے. اور جس کا حکم اللہ نے تمہیں ارشاد فرمایا تھا کہ بہنوں کو ان کی وراثت دو، وہ معاف کریں نہ کریں. جہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اکثر کے ذہن میں سوال آئے گا کہ ہم نے تو دیا تھا انہوں نے معاف کر دیا، اکثر کے ذہن میں سوال آتا ہے. تو انہوں نے معاف کیوں کیا؟ اس کے پیچھے بھی بڑی وجوہات ہوتی ہیں. وہ وراثت کا مال آپ کے پاس موجود ہوتا ہے، وہ گھر میں آ تو سکتی ہیں، اگر یہ بھی چلا جائے تو گھر میں کس منہ سے آئیں گی؟ وہ معاشرے کی حقیقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علماء فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بہنوں کو یہ کہیں کہ وراثت کا مال ہے، آپ لینا چاہتی ہیں کہ نہیں لینا چاہتی، وہ کہیں ٹھیک ہے نہیں لینا چاہتی، میں نے معاف کیا، آپ لے لیں. علماء فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا. وراثت کا حصہ آپ نے نکالا، اس کو تقسیم کر کے اس کے ہاتھ میں دے دیں. پوچھنا کیا کرو، یعنی کہ پوچھنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو کہ آپ لینا چاہتی ہیں کہ نہیں لینا چاہتی. لیکن آج ہمارا عالمیہ یہ ہو چکا کہ ہم تو دیتے نہیں، اور اگر دینے کی باری آئے تو پھر ہم معاف کروا کے اپنے پاس لے لیتے ہیں. آج کئی ایسے ہمیں نظر آتے ہیں کہ بھائی بھائی کی وراثت مار کر بیٹھا ہے. تو یہ کس کی تذلیل ہو رہی ہے؟ کسی جانور کی تذلیل ہو رہی ہے. آپ اگر کسی وراثت کا حق مار کے، بہنوں کا حق مار کے بیٹھے، بھائیوں کا حق مار کر بیٹھے، تو یہ آپ کس کی تذلیل کر رہے ہیں؟ کسی جانور کی تذلیل کر رہے ہیں، یا آپ اس انسان کی تذلیل کر رہے ہیں جس کو اللہ نے عزت عطا فرمائی، جس کے سامنے اللہ نے فرشتوں کو جھکایا تھا. آج آپ اس کی تذلیل کر رہے ہیں. تو ایک انسانیت کی تذلیل کرنے کے بعد آپ کیا گمان کر کے بیٹھے ہیں کہ آپ کے دل میں اطمینان آئے گا، آپ کے گھر میں سکون آئے گا، آپ کے گھر میں چین کیسے آئے گا؟ اس لیے کہ جن چیزوں کو کرنے کا آپ کو اللہ نے حکم دیا آپ نے اس کو نہیں کیا. آپ نے اپنے تئیں اپنے گمان، اپنے اصول بنا کر آپ نے اللہ کے حکم عدولی کرنا شروع کر دی. اللہ نے آپ کے دلوں سے اطمینان نکال دیا. یہی وجہ ہے کہ آج گھر گھر کے اندر آگ لگی ہے. آج ایک گلی کے اندر، ایک معاشرے کے اندر اگر تباہ و برباد ہو رہے ہیں لوگ، تو اس پہ سارا قصور ہمارا ہے. اس لیے کہ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہمارے ساتھ پڑوس میں جو رہ رہا ہے اس کے حالات کیسے چل رہے ہیں. آج ہم نے شادیوں کو اتنا مشکل بنا دیا، آج ہم نے میتوں کو اتنا مشکل بنا دیا. آج شادی ہوتی ہے تو اس میں کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ناک رکھنے کے لیے، عزت رکھنے کے لیے لوگ ادھار اٹھا کر شادیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ اتنے اخراجات کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ رسول اللہ نے تو ایسا کوئی حکم نہیں ارشاد فرمایا تھا. اللہ نے تو آپ کو یہ بات نہیں ارشاد فرمایا، اپنے تئیں آپ نے یہ کر لیا. تو جب اپنے تئیں یہ کام کیا، اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا، اس کا وبال جو آپ پر آئے گا اس کو بھگتیں گے بھی آپ، اس کو دوسروں پر نہیں ڈالیں گے. آج ہم نے جنازوں کو، میتوں کو ہم نے مشکل کر دیا. آج ڈیجے کے نام پر، 40ویں کے نام پر کتنا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ، کل اس بارے میں بات ہو رہی تھی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ، مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ جو میتوں پر کھانا ہوتا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، 40واں ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، یعنی کہ میت کے حوالے سے منسوب جو کھانا ہوتا ہے وہ کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے؟ تو میں نے کہا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ میت کا کھانا حرام ہے. ہم جو وہاں پر جا کر دعوتوں کے طور پر جا کر گیدرنگ بنا کر کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، وہ کیوں کھا رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے بنایا کیوں؟ اس نے ہماری ناک رکھنے کے لیے بنایا. ہم نے میتوں کو مشکل بنا دیا میرے دوستوں بزرگوں. تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم یہ اسٹیپ اٹھائیں، شادیوں کو آسان کریں، ہم میتوں کو آسان کریں. میتوں کے اندر جو گھر جس پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے، ہم اس پر بوجھ ڈالنے کی بجائے اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ہمارے اس معاشرے کے اندر چند لوگ ہیں جو یہ معاملہ کرتے ہیں. میرے خیال سے چند ہمارے نوجوان ہیں کہ میرا مشاہدہ یہ رہا کہ جب بھی اس طرح کی کوئی میت ہوتی تو آگے صفحے اول پر نظر آ رہے ہوتے تدفین کے معاملات کے اندر. اسی طرح تکفین کے معاملات کے اندر، تجہیز کے اندر چند ہمارے نوجوان ہیں جو مجھے نظر آتے ہیں. خوشی ہوتی ہے دلی طور پر کہ یار ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو قیامت ٹوٹ پڑی ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. لیکن جہاں پر میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اسٹیپ ہم نے اٹھایا، تو ایک اسٹیپ اور کیوں نہ اٹھائیں کہ ہم ایک کمیٹی بنا لیں. چند ہمارے بزرگ کھڑے ہو کر یہ کمیٹی بنا لیں اپنے تئیں، اور اس کے اندر ہم وہ اپنا جو ہے آخرت کے طور پر اخلاص یہ ہو کہ اللہ ہماری بخشش فرمائے، ہم اپنے طور پر اس کے اندر حصہ شامل کرتے رہیں. اور اسلام نگر کے اندر، اس معاشرے کے اندر جب بھی کوئی میت کا ایسا معاملہ ہو، کسی کے گھر پر کرائسس ہو، تو وہ کمیٹی یا وہ افراد مل جل کر جا کر اس کی خدمت کریں. یہ معاشرہ میرے دوستو، یہی تو انسانیت کی عزت تھی جو اللہ نے اس کو عطا فرمائی تھی. انسان کی عزت کے بارے میں آپ نے، انسان پیدا ہوا تب بھی اس کی عزت ہے، انسان دنیا میں چل رہا تب بھی اس کی عزت ہے. انسان جب دنیا سے جائے گا تو آپ نے دیکھا کہ کبھی کسی جانور کی قبر بنی ہو، کبھی کسی جانور کا مزار بنا ہو؟ نہیں. آپ قبرستان جاتے ہیں، انسانوں کی وہاں پر قبریں موجود ہیں، آپ کو اجازت نہیں ہوتی کہ اس قبر پر پاؤں رکھو، وہاں سے گزرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر انسان تدفین ہو چکا ہے. ایک انسان ہے جو وہاں پر یعنی کہ مدفن ہے، وہاں پر قبر کے اندر دفن ہے. تو آپ اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں کہ جس انسان کی تذلیل، اس کی تحقیر اور اس کو گھٹیا ثابت کرنے کے لیے ہم ساری زندگی لگے رہتے ہیں، اللہ نے اس کو پیدائش سے لے کر مرنے کے بعد تک کتنی عزت عطا فرمائی.
تو آج اگر ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، اپنے گھروں کے اندر ہم دیکھیں، اپنی گلی کوچوں کے اندر ہم دیکھیں کہ کون ہے کمزور لوگ، ہم ان کی مدد کریں جا کر. ان کے بولنے سے پہلے سفید پوش لوگ ہر علاقے میں موجود ہوتے ہیں. اپنے علاقے میں آپ کھنگالیں کہ ایسے لوگ، آپ محاسبہ کریں، مشاہدہ کریں، ڈھونڈیں ایسے لوگوں کو کہ جو آپ کی گلی کے اندر، آپ کے معاشرے کے اندر جو لوگ کمزور ہیں، اپنے تئیں جا کر ان کی مدد کریں. پوچھیں اپنے پڑوسیوں سے کہ ان کو کوئی پریشانی ہے کہ نہیں پریشانی. اس لیے کہ یہ نہ سوچنا اور یہ عمل کر کے کہیں تمہارے اندر تکبر پیدا نہ ہو کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا. خدا کی عزت کی قسم یہ وہ لوگ ہیں، اگر تم سے یہ تمہارے مال کو قبول کر لیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اس لیے کہ ان کا قبول کرنا ہی تمہارے رب کی بارگاہ میں قبول ہونے کی علامت ہے.